السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام مسلمان بھائی میرے خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ پہلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا یہ چینل قرآنی تعلیم کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ قرآنی تعلیم کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا، آپ نے قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے یہ نورانی قاعدہ لینا ہے۔ اس کا نام ہے نورانی قاعدہ۔ یہ کسی بھی مکتبے سے، جہاں سے آپ کتابیں لیں گے، وہاں سے آپ کو یہ مل جائے گا۔ اور اس میں ٹوٹل جو تختیاں ہیں وہ 17 ہیں۔ کتنی تختیاں ہیں؟ وہ ٹوٹل 17 ہیں۔ تو آپ نے اس کو خرید لینا ہے۔ یہ بہت ہی کم پیسوں میں آپ کو مل جائے گا۔ تو چلیے باقاعدہ آج شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شروع کریں گے تختی نمبر اول سے۔ تختی نمبر اول، تختی نمبر اول میں جو حروف ہیں ان کو کہتے ہیں حروف مفردات۔ یہ مفرد کی جمع ہے۔ مفرد کا معنی ہے الگ الگ۔ مفردات یعنی الگ الگ حروف۔ حروف مفردات کل 29 حروف ہیں، جن کی بنیاد پر پورا قرآن کریم سیکھا جاتا ہے اور آگے سکھایا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ اگر عمارت کی بنیاد صحیح ہو تو آگے اس کو جتنا اونچا بنایا جائے تو وہ اتنی ہی مضبوط رہتی ہے۔ تو چلیں، جب ہماری یہ تختی نمبر اول یعنی حروف مفردات ہمارے صحیح ہوں گے، ہم ان کو صحیح معنوں میں پڑھیں گے، صحیح طریقے سے پڑھیں گے، تو آگے ہم قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں گے۔ تو چلیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تختی نمبر اول کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے الف۔ الف بالکل سیدھا سادہ ایک لکیر کی طرح ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں الف۔ اب یہاں پر اکثر بچے غلطی کر جاتے ہیں کہ آخر میں فا کی جگہ الف، فا کی جگہ پا پڑھ دیتے ہیں یا کوئی اور لفظ پڑھ دیتے ہیں، جیسا کہ یہ حرف پھر عربی نہیں رہتا، کیونکہ پا عربی حروف میں شامل نہیں ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو کھینچ کر بھی نہیں پڑھنا، یعنی الف، یا یوں بھی نہیں پڑھنا کہ الف پا ہو، بلکہ اس کو پڑھنا ہے الف۔ اب آگے با، تا، سا۔ اب اس کو سمجھیں کہ با بھی لکھا ہوا ایک جیسا ہے، اور تا بھی لکھا ہوا ایک جیسا ہے، اور سا بھی لکھا ہوا ایک جیسا ہے۔ اب ان تینوں میں فرق کیا ہے، ان کو ہم نے سمجھنا کیسے ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ با، اب سمجھیں کہ با کے اوپر با کا ایک نقطہ ہے، اور تا کے 2 نقطے ہیں، اور سا کے 3 نقطے ہیں ترتیب کے ساتھ، یعنی با کا 1 نقطہ ہے، تا کے 2 نقطے ہیں، اور سا کے 3 نقطے ہیں۔ اب ان کو پہچانا کیسے جائے؟ اب پہچانا اس طرح جائے کہ با کا 1 نقطہ ہے، اور بھی تو کسی حرف کا 1 نقطہ ہو سکتا ہے، ضرورت نہیں ہے کہ یہ با کا 1 نقطہ ہے۔ اب اس کو سمجھنا ایسے ہے، یہ تینوں حرف جب ایک جیسے لکھے ہوئے ہیں تو اب 1 نقطہ جو با کا ہے وہ اس کے نیچے لکھا جائے گا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لکھا ہوا ہے۔ اب جو تا ہے اس کے 2 نقطے ہیں، اس کے 2 نقطے اس کے اوپر لکھے جائیں گے، سمجھ گئے؟ اس کے اوپر لکھے جائیں گے، اس کی پہچان یہ ہے۔ اب سا لکھی ہوئی تو یہ تا اور با کی طرح ہے، لیکن ہم اس کو کیسے سمجھیں گے؟ سمجھیں گے اس طرح کہ اس کے 3 نقطے ہیں اور وہ اس کے اوپر ہیں۔ اور دوسری ایک بات اور یاد رہے کہ یہاں پر بچے اکثر جو ہے نا ایک غلطی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ با کو زیادہ لمبا کر دیتے ہیں، یا تا کو زیادہ لمبا کر دیتے ہیں، یا سا کو زیادہ لمبا کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے ان کو لمبا نہیں کرنا، صرف ان کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ الف کی مقدار کیا ہے؟ یعنی آپ انگلی کو ٹیڑھا کریں یا انگلی کو کھولیں، اتنی دیر
ایک الف کی مقدار کو کہتے ہیں، یعنی جتنی دیر میں آپ انگلی کو ٹیڑھا کر سکتے ہیں یا جتنی دیر میں کھول سکتے ہیں اتنا ہی ہم با کو، تا کو اور ثا کو کھینچیں گے۔ اس سے زیادہ ہم نے با کو، تا کو، ثا کو نہیں کھینچنا، یعنی ہم پڑھیں گے با، تا، ثا۔ تو پیارے بچوں، آج کا سبق اتنا ہی ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کے لیے آج کا سبق اتنا کافی رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔